ابرار بھائی السلام علیکم. آڈیو نہیں آ رہا ابرار بھائی. جی 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 میں لائن پر ہوں، سیٹنگ کر رہا ہوں، ایک منٹ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک کلیئر ہے اور اسکرین بھی کلیئر آ رہا ہے. جی جزاک اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ. جی بس انشاءاللہ ہم کچھ ایک لمحہ انتظار کر لیتے ہیں، 1 منٹ انشاءاللہ. اس کے بعد میں جو ہے پھر شیخ صاحب کو میں ہینڈ اوور کرتا ہوں. جزاک اللہ خیراً. سیرت اکیڈمی کی طرف سے میں آپ سارے طلباء کا جو ہے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے سفر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس کا آج آخری لمحہ ہے، آخری کلاس رہے گی. انشاءاللہ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس سے سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سبھی اسٹوڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا پڑھ لیں. انشاءاللہ ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فأقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس ریحان السیرہ، سبق نمبر 12، لیسن نمبر 12. آج ہمارا اس کورس کا آخری سبق ہے. اس مبارک سلسلے کو ہم آج اختتام پذیر کرنے جا رہے ہیں. شروع میں جو آیات کریمہ جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو، آپ سب کو ایک سبق یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھنے والی کوئی آیت. تو اس ہفتے کی جو آیت ہے جو آپ پہلے سن بھی چکے ہیں، وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ رب العزت نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث کیا. مقصد کیا ہے؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ گزرے. دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس وجہ سے یہ بحث یا یہ بات کرنا ہی فضول ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کو اللہ رب العزت نے غلبے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. اللہ سے ہماری دعا کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو، ہم اس دنیا سے جائیں اور دین اسلام پر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جائیں. اے اللہ جس دین کو تو نے پسند کیا ہم اس دین پر دنیا سے جائیں. بارک اللہ فیکم. اس آیت کے بعد جو اسی کی تفسیر میں حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ذکر کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، میں نے زمین کی مشرقوں کو بھی دیکھا، مغربوں کو بھی دیکھا،
اور میری امت کی بادشاہت، میری امت کی حکومت، اس کی ملک وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، یعنی اس روئے زمین کے مشرقوں میں بھی مغربوں میں بھی میری امت کی حکومت، میری امت کی دعوت پہنچے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ آج ہمارا آخری سبق ہے، سبق نمبر 12۔ اس میں ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے، سب سے پہلے تو سبق نمبر 11 کی دہرائی کریں گے جو کل ہم نے پڑھا۔ سبق نمبر 12 کے ہم 4 موضوعات پڑھیں گے جو آج ہم نے پڑھنے ہیں، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم، سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے۔ سبق نمبر 11 کی دہرائی کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے 10 موضوعات کو پڑھ کر 91 to 100 کر کے ہم نے الحمدللہ اپنے سیرت کورس کو مکمل کیا۔ کل ہم نے جن 10 موضوعات کو پڑھا ان میں سب سے پہلا موضوع کیا تھا؟ فتح مکہ کے بارے میں پڑھا، بتوں کا خاتمہ، غزوہ حنین کے بارے میں پڑھا، غزوہ طائف کے بارے میں پڑھا، انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی، غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا، وفود کی آمد کے بارے میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں، اس سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حجۃ الوداع کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ہم نے سن 8، 9 اور 10 ہجری میں پیش آنے والے جو مختلف حالات و واقعات تھے اس کے بارے میں ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھا۔ آج کے ہمارے موضوعات دیکھیں، سبق نمبر 12 میں جن ہم 4 موضوعات پر گفتگو کریں گے، ان میں سب سے پہلا موضوع اللہ کا احسان، دین اسلام مکمل ہو چکا، دین اسلام کی تکمیل ہو چکی، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا موضوع قبل از وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی۔ تیسرا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات۔ چوتھا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی خوبصورت اور حکیمانہ گفتگو، کیا گفتگو آپ نے فرمائی جس سے صحابہ کرام کو ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے آخر میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی تو شروع کرتے ہیں آج کے ہم اپنے پہلے موضوع کو، اور وہ ہے اللہ کا احسان، دین اسلام کی تکمیل۔ کیا آیت کریمہ آپ کے سامنے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ آپ کی ورک شیٹ میں غالباً غلطی سے سورۃ آل عمران لکھا گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، درست کیا ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی اس نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرما دیا۔ اب دیکھیں یہ جو آیات کریمہ ہے، یہ جو آیت ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، یہ اتنی اہم آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کے بارے میں آگے حدیث مبارکہ آ بھی رہی ہے، بلکہ پہلے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں۔ جی ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ یہود میں سے تھا، اس نے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی، یعنی ہم جو یہود ہیں، اگر یہ آیات کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کون سی آیت کریمہ؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یعنی یہ جو آیت ہے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، اگر یہ ہم پر نازل ہوتی، یعنی ہماری شریعت میں یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی مناتے ہوئے عید کا دن قرار دیتے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ابھی آپ دیکھیں گے۔ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، انی لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ، بے شک میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی تھی۔ نزلت یوم عرفہ، یہ آیت اللہ نے یوم عرفہ والے دن نازل کی، یوم عرفہ کو نازل کی، یعنی عرفہ کے دن کو نازل کی۔ دن کون سا تھا؟ یعنی یہ عرفہ کا دن تھا، اور ہفتے کے دنوں میں سے یہ فی یوم جمعہ، یہ جمعے کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے یوم عرفہ
یعنی کہ عرفہ کے دن اور جمعے کے دن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا. اللہ اکبر. اب آتے ہیں کہ اس آیت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہود نے یہ تمنا کی کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. تو چلیں دیکھتے ہیں اس آیت میں ایسی کیا بات ہے. دین کا مکمل ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. دین کے مکمل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا. یہی دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. نہ صرف یہ دین بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک باقی رہے گی. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہی وہ بھی چلیں گے. نہ قیامت تک ہمیں کسی دوسرے دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی حق ہے اور سچ ہے. نہ تو اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. ہاں کمی کرنے والے کمی کریں گے لیکن دین اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. جو درست دین اسلام کو قرآن و حدیث سے لینا چاہے گا اس کے لیے یہ دروازہ بالکل کھلا ہے, وہ لے سکتا ہے. دین اسلام کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی نہ دین اسلام کے اندر کوئی اضافہ کر سکے گا. آیت کریمہ دیکھیے, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے دین اسلام کو یا میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند فرمایا. اچھا یہ فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر. سورۃ مائدہ میں یہ کس کا قول ہے کہ میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا؟ یہ اللہ احکم الحاکمین کا قول ہے. یہ اللہ مالک ارض و سما کا قول ہے. یہ اللہ خالق کائنات کا قول ہے. خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز کو پیدا کرنے والا, ہر چیز کی قدرت, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, یہ اس کا قول ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اب مجھے بتائیں کہ جس چیز کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا کیا اس سے بہتر کوئی آپشن ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہو سکتی. اور ہم اللہ رب العزت کے اس انتخاب پر یا اللہ رب العزت کی اس پسندیدگی پر ہم بالکل راضی ہیں. ہم بھی دین اسلام کو اپنے لیے بطور دین کے پسند کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کا پہلا ہمارا موضوع مکمل ہوا. قبل از وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں. یقیناً اگر ایک ایک نصیحت کو اور اس کے مطابق عربی احادیث کو اور اس کا ترجمہ سب کچھ لکھا جاتا تو یقیناً آج کی نشست بھی بہت لمبی ہو جاتی. تو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یہ مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نصیحتوں کو میں نے اپنے الفاظ کے اندر جامعیت کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی مختلف احادیث کی کتب سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی اصلاح کی شدید حرص رکھنے والے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شدید بیماری کے ایام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی اصلاح فرما رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں, ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں, ظلم و زیادتی سے منع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب کس پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شدید حرص رکھنے والے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماری کے ایام میں ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے, آپ نے نصیحتیں کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر مرگ پر صحابہ موجود ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نصیحتیں کر رہے ہیں. امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحتیں کی ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دیا جائے. اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب او اخرج الشرک من جزیرۃ العرب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نصیحت یہ فرمائی کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ایک نصیحت یہ فرمائی کہ مبشرات نبوت میں سے صرف سچا خواب باقی ہے. دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ اگر نبوت کو 40 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس وقت جو حصہ باقی ہے نبوت کا وہ سچے خواب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے کوئی چیز دکھلا دے, کوئی اشارہ فرما دے. بس یہ ایک چیز باقی ہے نبوت میں سے. باقی جو 39 حصے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, انبیاء اور رسل کے اس سلسلے کے ختم ہونے کے ساتھ
وہ 39 حصے بھی تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، صرف ایک باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سچا خواب۔ ایک نصیحت یہ فرمائی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، احسنوا الظن باللہ، اللہ کے ساتھ حسن سلوک سے کام لینا ہے۔ کیا مطلب اللہ کے ساتھ حسن سلوک؟ مایوسی کی طرف نہیں جانا، کفران نعمت کی طرف نہیں جانا، اللہ کی ناشکری کی طرف نہیں جانا، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا، حسن ظن۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، خوشی بھی اس کی طرف سے ہے، تنگی بھی اس کی طرف سے ہے، اس نے آزمائش میں ڈالا، وہی آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی بتلائے گا، وہی آزمائش سے نکالے گا۔ اس نے مجھے اس قابل جانا کہ میں اس آزمائش کو برداشت کر سکتا ہوں، تو تبھی مجھ پر یہ آزمائش آئی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیتی ہیں، اس کو مثبت رویہ اور مثبت سوچ دیتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے۔ پانچویں نصیحت جو ارشاد فرمائی اپنے بستر پر، وہ یہ کہ یہود و نصارہ کو اللہ ہلاک کرے، یہود و نصارہ کو اللہ ہلاک کرے۔ قاتل اللہ الیہود والنصارہ، اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے۔ کیا ہوا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جب ان کا کوئی نبی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر سجدہ شروع کر دیتے، قبر کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیتے۔ صحابہ سے فرمایا الا فلا تتخذوا، ہاں تم کبھی ایسا مت کرنا، تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت مت بنانا، یا میری قبر کو ایسی عبادت گاہ یا سجدہ گاہ مت بنانا یعبد، جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت اس فضل کو اسی طرح جاری رکھے۔ جی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے آخری نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، مطلب تمہارے غلام، تمہاری ماتحتی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، نماز 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 کا خیال رکھنا۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے آخری کلام تھا، سب سے آخری بات تھی۔ اور اس کے بعد الرفیق الاعلی کہا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، نماز نماز یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، وما ملکت ایمانکم غلاموں کا خیال رکھنا ہے، مطلب اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی اصلاح کی کس قدر فکر ہے۔ نماز نماز اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد۔ دیکھیے اس نصیحت کو بعض علماء نے شرح کے اندر یہ کہا کہ اتنی جامع ترین نصیحت ہے کہ دو عبادتوں کا ذکر کیا، ایک عبادت نماز، تمام حقوق العباد اللہ کے حقوق کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ تمام عبادات میں توحید کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے ضروری جن کے حقوق ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سی نصیحتیں تھیں جن کو بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مرض تھا، یہ سفر کا مہینہ ہے، ہجرت کا 11واں سال ہے۔ دیکھیں مدنی دور میں ہجرت کے کل ہم نے کیا کہا تھا کتنے سال ہیں؟ 10 سال۔ تو یہ 11ویں سال کے 2 مہینے اور کچھ دن بھی اوپر ہیں، 11ویں سال کے ہجرت کے 11ویں سال کے 2 مہینے کچھ دن بھی اوپر ہیں، لیکن ان کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ 10 سال ہی شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل آپ کو یاد ہوگا جیسے ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو تب بھی کچھ دن اوپر تھے۔ 14 سن نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بھی کچھ مہینے اوپر تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ چلے، یہ سفر کا مہینہ ہے، ہجرت کا 11واں سال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرض ہے اس میں شدت آتی جاتی ہے۔ اس کی ابتدا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد کے ساتھ ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات رضی اللہ تعالی عنہن سے اجازت چاہتے ہیں اور اجازت لے کر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک، ان کا گھر کیا تھا، ایک حجرہ تھا، اس حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. شدید بخار ہے، جسم مبارک کی جو حرارت ہے، جسے بخار کی حرارت کہتے ہیں، وہ مزید بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑتے. کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا كَذَلِكَ يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ. جب ہماری آزمائش میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش جتنی شدید ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. اسی لیے تو دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جن پر آزمائشیں آتی ہیں وہ بندوں میں، سب سے زیادہ جن پر آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اس پر اتنی آزمائشیں آئیں گی. تو آزمائشوں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایام دیکھیں، ان نصیحتوں کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ایک ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر صبر کرنے والے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبر و استقامت کا پہاڑ. اللہ اکبر، پہاڑوں جیسا صبر و استقامت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس موقع پر بھی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنا آزمائش زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا کر نماز پڑھتے رہے آخری ایام میں بھی، لیکن جب تکلیف میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. بارک اللہ فیکم. جی، جب 12 ربیع الاول بروز سموار، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے، سموار کا دن ہے، ہجرت کا 11واں سال ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض شدید ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑا اونچا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. پانی کا برتن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈالتے ہیں اور اپنے مبارک چہرے پر اس ہاتھ کو پھیرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ان للموت سکرات، بے شک موت کے سکرات ہیں، موت کی سختیاں ہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں. آخری دن ہے، فجر کے بعد چاشت کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. بلایا، بالکل اپنے قریب کرتے ہیں، قریب کر کے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کچھ فرمایا تو آپ مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ مجھے بتلاؤ کہ آپ کے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا جب آپ پہلے روئی پھر مسکرا دیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجھے یہ بتلایا کہ اس بیماری سے ہی میری وفات ہو جائے گی، یعنی اس بیماری سے شفا یابی نہیں ہوگی. تو میں رونا شروع ہو گئی اپنے والد گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں سن کر. پھر آپ نے مجھے بتلایا کہ پریشان مت ہو، تم اپنے اہل و عیال میں یا میرے اہل و عیال میں تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی. کیا مطلب؟ یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی. تو میں مسکرانا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھیے، کوئی موت کی خبر سن کر بھی مسکراتا ہے. جی مسکراتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی. اور خوشی کیا تھی کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی طہارت کا کتنا خیال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی.
سخت تھی. میری اور آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں میں اس کو چبا کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک منہ میں اس مسواک کو کیا, طہارت کو حاصل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھت کی طرف اوپر کی جانب دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل آخری لمحات میں انگلی بھی اٹھ جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں اس منظر کو بیان کرتی ہیں, ان مقامات, ان لمحات کو بیان کرتی ہیں. قالت کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو صحیح, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اور یہ صحیح ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے, کیا کہ انہ لم یقبض نبی حتی یرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر, جس نبی کی روح کو بھی قبض کیا جاتا ہے اس وقت تک نہیں قبض کیا جاتا جب تک کہ اسے جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ نہ دکھایا جائے اور اسے اختیار نہ دیا جائے. کیا مطلب اختیار؟ کہ یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور دنیا میں رہنا ہے تو تمہیں اختیار ہے, تم جس کو بھی پسند کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم افاق فاشخص بصره الى سقف البيت, میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر میری گود میں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ غشی کا وقت گزرتا ہے, یہ کچھ افاقہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں چھت کی طرف اٹھتی ہیں اور فرماتے ہیں اللہم رفیق الاعلی, کیا فرماتے ہیں؟ اللہم رفیق الاعلی. فقلت, میں نے کہا اذن لا یختارنا, تو مجھے ان الفاظ سے اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کبھی بھی اختیار نہیں کریں گے. مطلب وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں ان کا مقام دکھایا گیا اور دنیا کے اندر رہنے کا اختیار دیا گیا تو ہمیں تو نہیں اختیار کریں گے, دنیا کو تو نہیں اختیار کریں گے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے کیا الفاظ نکلے ہیں؟ اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ رفیق اعلی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کہتی ہیں مجھے پتا چلا انہ الحدیث الذی کان یحدثنا وہو صحیح, تب مجھے پتا چلا کہ یہ وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بیان کیا کرتے تھے اور یہ بات بالکل صحیح تھی. قالت کہتی ہیں فکانت آخر کلمۃ تکلم بها, سب سے آخری بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ وہ بلند, وہ اونچا ساتھ چاہیے, فرشتوں کا ساتھ چاہیے, انبیاء کا ساتھ چاہیے, صدیقین کا ساتھ چاہیے, شہداء کا ساتھ چاہیے, رفیقین, اللہ اکبر, صدیقین, شہداء, صالحین کا ساتھ چاہیے. دیکھیں یہ رفیق اعلیٰ کیا ہے, ہمیں قرآن مجید کی آیت سے پتا چلتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. دیکھیے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, ان سے پتا چلا کہ یہ جو چار انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین اور مختلف شروحات کی کتابیں یا تفاسیر کے ذریعے ملائکہ کا ساتھ, اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ الرفیق الاعلی. بارک اللہ فیکم. اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر ہے. صحابہ پر غم کے بادل ٹوٹ پڑتے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک شعر میں اپنے غم کو بیان کرتی ہیں کہ صبت علی مسائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا, مجھ پر آزمائشوں کے پہاڑ ایسے ٹوٹے میرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کہ اگر یہ آزمائشیں دنوں پر آتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے, ایسی آزمائشیں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے. صحابہ کرام اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں, جو آج کا ہمارا آخری موضوع بھی ہے, اس خبر کو ماننے کے لیے ان کے, آپ کہہ لیجئے اذہان, قلوب و اذہان تیار نہیں ہوتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں. پہلے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی تھی، آپ پر ایمان، آپ کی محبت، اللہ اکبر. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، فجر پڑھ کر بیٹھا کرتے، نصیحتوں کو سنا کرتے، آپ کے قریب ہوا کرتے، آپ کے وضو کے پانی سے برکت لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لیا کرتے، آپ کی زبان رسالت سے قرآن سنا کرتے تھے. آج کے بعد ہم کس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کریں گے؟ صحابہ گویا کہ اس خبر کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے 40 دنوں کے لیے طور پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شاید ایسے اللہ رب العزت سے کسی ملاقات کے لیے گئے ہیں اور آپ ضرور واپس آئیں گے. اللہ اکبر. یعنی غم کا یہ عالم ہے اور غم کی یہ شدت ہے، یہاں تک کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے منصب کو تھامنے والے، آپ کے رفیق سفر، اس دنیا میں مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. تشریف لا کر کہتے ہیں اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر ان یجلس، حضرت عمر نہیں بیٹھے، انکار کر دیا. فاقبل الناس الیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بولنا شروع کیا تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر کو انہوں نے کچھ دیر کے لیے اسی حالت میں چھوڑ دیا. فقال ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد، پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ان اما بعد، اس کے بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت تو حی ہے، اس کو تو موت نہیں آتی، اللہ نہیں مرتا، اللہ کو موت نہیں آتی. لا يموت، اللہ اکبر. ان اللہ حی، حی اللہ کی ایک صفت ہے، جیسا آپ آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہے، وہ حی ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں. تو صحابہ یعنی ان کے غم میں کچھ کمی کرنی چاہیے کہ آپ کس کی عبادت کیا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس کی عبادت کی طرف بلایا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کرتے تھے. تو اللہ کی ذات تو زندہ ہے، وہ تو حی ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ کو پڑھا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 کو پڑھا. فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افا ان ماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے، دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹا وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں واللہ لکأن الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیت حتى تلاها ابو بکر، اللہ کی قسم جیسے کہ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی اللہ نے اتاری ہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق نے اس آیت کو تلاوت کیا. فتلقاها منه الناس كلهم، سب کے سب لوگوں نے اس آیت کریمہ کو لے لیا کہ واقعی اس آیت کریمہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها، اس دن مجھے جو بندہ بھی ملا وہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا.
اللہ اکبر. سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ابوبکر صدیق نے اس آیت کو تلاوت کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی، میری ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں، وہ مجھے بالکل اٹھا ہی نہیں رہی، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور میں نے اس آیت کی تلاوت کو سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. علمت، میں جان گیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. تو یہ مکمل صحیح بخاری کی حدیث تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب بھی قائم کیا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں اور ان حالات و واقعات کو بیان کیا. آج کی جو اکثر چیزیں بیان کی گئیں یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس کورس کو مکمل کیا. آج کا آخری نقطہ تعلیم کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں موصول ہوتا رہا. تمام گروپس کے اندر فیڈ بیک موصول ہوا. میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں سب کا الگ الگ سے شکریہ ادا کرتا. میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بارک اللہ فیکم. اور آج کا ہمارا آخری نقطہ تعلیم میں گروپس دیکھ رہا تھا، کسی میرے ایک بھائی نے یہ لکھا وائس میسج میں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بالکل ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کئی سالوں تک کسی کالج میں پڑھتے رہے اور آج ہم اس کالج کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہمیں بالکل ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آج کا دن ہمارے لیے ویسا دن ہے. تو بارک اللہ فیکم. یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. یہ اتنی خوبصورت سیرت ہے کہ کوئی بھی اس کو بیان کرے، کوئی بھی اس کو پڑھے، کوئی بھی اس کو سنے، تو یہ سیرت اس انسان کے لیے ایسے ہی مؤثر اور پرتاثیر ہوتی ہے. ہاں، دلوں کی نرمی کے ساتھ اس سیرت کو سنا جائے. آج کا ہمارا جو نقطہ تعلیم ہے، نقطہ تعلیم سے پہلے میں صرف ایک پول آپ سے لینا چاہوں گا، اور یہ پول چیٹ میں آپ لوگ مجھے لکھ کر اس کا جواب دیں گے. جی، چیٹ میں آپ لوگ مجھے لکھ کر اس کا جواب دیں گے. سوال یہ ہے، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جی، وفات کا دن کون سا تھا؟ ابھی ہم نے بیان کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ الحمدللہ. میں کہہ سکتا ہوں 20 کی تعداد میں جوابات موصول ہونا شروع ہو گئے. بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ. بلکہ ابھی تک میں کہہ سکتا ہوں شاید یہ جوابات سینکڑوں تک پہنچ چکے ہوں. ماشاءاللہ. یہ دن تھا سموار کا دن. بارک اللہ فیکم. جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو سن رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. یہ سموار منڈے کا دن تھا، پیر کا دن تھا، سموار کا دن تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کا دن تھا. ربیع الاول کا یہ مہینہ تھا اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. جی، تو آئیے آج کے ہمارے آخری لیسن کے آخری بالکل نقطہ تعلیم کی طرف ہم چلتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. آج بھی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے فرامین یا آپ کے سامنے جو کام کیا گیا، یہ تمام احادیث ہمارے سامنے صحیح صورت کے اندر شکل میں موجود ہیں. نہ صرف قرآن مجید محفوظ ہے، نہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و حدیث محفوظ ہیں، بلکہ ان چیزوں کو، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے لوگوں کے حالات زندگی بھی ان رجال حدیث، رجال الحدیث، احادیث کو روایت کرنے والے رجال، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، ائمہ اور محدثین ہو، فقہائے کرام ہو، ان تمام کے حالات زندگی بھی الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اور یقین جانیے یہ امت مسلمہ کا ایک ایسا امتیاز ہے، ایک ایسا خاصہ ہے کہ کسی امت کے پاس ایسا امتیاز نہیں ہے. نہ یہود کے پاس، نہ نصارہ کے پاس، کسی کے پاس ایسا امتیاز نہیں ہے کہ ان کا دین اور دین کو پہنچانے والے اشخاص کے حالات زندگی بھی کتابوں کے اندر بالکل محفوظ ہوئے، اور یہ سینکڑوں سال سے محفوظ ہیں الحمدللہ.
کوئی بھی اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے تو علماء کرام آ کو اس کو پکڑتے ہیں اور اس جھوٹ کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے اس حفاظت کی؟ کیونکہ اس حفاظت کی کا جو ذمہ تھا یہ خود اللہ رب العزت نے لیا۔ یاد رکھیے پچھلی شریعتوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، ہماری شریعت دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں آیت کریمہ میں لفظ کیا آیا؟ ذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر، یہ نہیں فرمایا قرآن، بلکہ کیا فرمایا؟ ذکر۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا بلکہ احادیث جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن کی تفسیر پتہ چلتی ہے، ان فرامین، ان احادیث، ان افعال کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ پر نازل شدہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہے۔ جب بھی کوئی حدیث پڑھیں یا پڑھائیں اس شوق کے ساتھ کہ آج میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے، ایک وقت تھا کہ یہ بات، یہ الفاظ زبان رسالت سے بھی ادا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان جس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھ دی گئی، لا یخرج منہ الا الحق، جس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کبھی اس حدیث کے الفاظ زبان رسالت سے بھی ادا ہوئے ہوں گے۔ آج اگر میں اور آپ یہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو یہ الفاظ سب سے پہلے کس نے کہے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے۔ ان سے حضرت عمر بن خطاب نے سنے، دوسرے صحابہ نے سنے، انہوں نے بعد والوں کو بتایا، انہوں نے بعد والوں کو، انہوں نے بعد والوں کو، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر یہ محفوظ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ، یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ آج جو ہمارے درمیان موجود ہے کہ سینکڑوں سال گزر گئے، اس قرآن کے اندر ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اللہ اکبر، احادیث کی دوسری کتب دیکھیں، سینکڑوں سال، کسی کو 1100، 1200، 1300 سال گزر چکے، آج یہ کتب ہمارے درمیان اسی حالت میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لینا۔ یقین جانیے اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے سیرت کو سننے یا سنانے کے لیے چن لیا ہے تو اس میں کوئی ہمارا بڑا پن یا ہمارے کرم یا ہمارے محنت کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا اور ہمیں اس پیغام کے لیے چن لیا۔ ہمارے ساتھ اللہ نے خیر و بلائی کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا کرے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اور اللہ سے قبولیت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے موضوعات کو اپنے مکمل ٹائم کے اندر مکمل کیا۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ تو آنے والے وقت میں ہمارے جو ہوسٹ ہیں سید ابرار بھائی، وہ انشاءاللہ آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دینے والے ہیں، آپ کو سیرت اکیڈمی اور کورس کے بارے میں دیگر جو چیزیں ہیں تعارف کی وہ بھی بتانے والے ہیں، اور آج کے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن گیسٹ کون ہیں یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، ہم آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے، یہاں تک کہ ماشاءاللہ وہ گیسٹ ہمارے ساتھ روم میں تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ گیسٹ ہمارے ساتھ روم میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو میں ابرار بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ابرار بھائی تشریف لائیں اور ہمارے سامعین جو ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائیں کہ آج ہمارے ساتھ روم میں کون ایز اے چیف گیسٹ تشریف لائے ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں سید ابرار بھائی، اور سید ابرار بھائی جی چیف گیسٹ سے پہلے کیا سید ابرار بھائی آپ پلیز اناؤنس کر دیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں. میں آپ کو ایک کلو دینا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ ہی از ون آف دا ینگسٹ اسپیکر، انٹرنیشنل اسلامک دعویٰ اسپیکر ہے، اور وہ ایک مشہور اور معروف شخصیت کے فرزند ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ دعویٰ کرتے ہیں. کیا آپ مجھے چیٹ میں بتا سکتے ہیں انہیں گیس؟ جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب. بے شک فارغ صاحب ہے جو فرزند ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے، اور ابھی آپ کے اسٹڈیز چل رہے ہیں ریاض میں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے. آپ سبھی سے یہ گزارش تھی کہ لیکچر جو ہوگا گیسٹ وہ انگلش میں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ پائیں گے. اگر اللہ موقع دیا تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں ابھی فارغ نائک صاحب کو کہ وہ بسم اللہ کریں انشاءاللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. My respected brothers, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be upon all of you. I would like to thank firstly Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to share a few points regarding this conference, or regarding this session that has been done on the seerah of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. And I would like to also thank Sheikh Zain, who gave me the opportunity to talk a few words at the end of this conference, as I've been told that today is the last day of this seerah conference, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone who have been involved into this conference and into the organizing of this conference. As we all know, we Muslims, that the two most important things for us, it is the glorious Quran and the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. And I started this short message of mine with the verse from the glorious Quran from Surah Nisa, chapter number 4, which says, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. O you who believe, obey Allah and obey his messenger and those in authority amongst you. So we need to obey Allah and we need to follow the teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. And the role of the Sunnah, it is very important in our lives. We know one of the most important pillars of Islam, it is Salah. It is offering a regular prayer. And how do we offer Salah? The way we offer Salah, it is not mentioned in the glorious Quran. It is mentioned in the ahadith of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. So in order to understand Islam correctly, you need to know the glorious Quran and you need to know the teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. These two things are the most important for a person to be successful in this life and in the hereafter. And we have several books. You all may have studied many books during this seerah. And also we have Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar, which is also a very good book for the biography of us and the seerah of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. But after this course, I would request everyone that whatever has been learned during this course, to implement it in our lives. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Qalam, chapter number 68, verse number 4, that verily Prophet Muhammad, peace be upon him, verily you are in the highest standard of character. And another verse in the glorious Quran, Surah Ahzab, chapter number 33, Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Verily in the messenger of Allah, you have a beautiful pattern of behavior. So if we want to live our lives in a successful manner,
then we need to follow the teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. The seerah plays a very important role in the lives of us Muslims. And besides Muslims, even non-Muslims, they have revered and praised our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. We have the example of Michael H. Hart. He writes in his book, The 100 Most Influential Human Beings. And out of all the people in human history, he gives Prophet Muhammad, peace be upon him, the number one position. Imagine a non-Muslim, he reveres our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, and gives him the number one position. And he says that Prophet Muhammad, peace be upon him, was the only human being who was successful in the spiritual as well as the secular front. Prophet Muhammad, peace be upon him, he was successful in all aspects of life. He is our example. We have the example of Lamartine, wherein he says that if greatness of purpose, smallness of means, and astounding results are the three criteria to judge a man's genius, who can dare to compare himself to Prophet Muhammad, peace be upon him? This is how great our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, was. He was a man who was very simple. He led a life of simplicity. Many a times, he did not have proper food to eat. He used to survive on dates and on water. We need to inculcate these teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, in our life. Whatever the Prophet ﷺ did, we should try to implement it in our lives. And we know Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, he would try to follow the Prophet ﷺ a lot, to the extent that if the Prophet ﷺ stopped in a particular place when he was traveling, even Abdullah ibn Umar radiallahu anh, he stopped in this place where the Prophet ﷺ stopped. So I would request all the brothers that this conference, may Allah reward all of you for attending this conference, this session, and the next step that is required is you implement whatever you have learned in this session, in these sessions of yours, and to teach it to the non-Muslims. Tell them regarding our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, about the lifestyle of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. The Prophet Muhammad, peace be upon him, he was a walking Quran. He not only offered salah, gave zakah, performed hajj, but besides that, he had an astounding character. He had a very good character. He had excellent character. We should make Prophet Muhammad, peace be upon him, as our role model. Today, many of the youngsters, they look up to celebrities, they look up to film stars, but these people, they are not the true role models. The true role model for us human beings, he is our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. May Allah help us to stay on the straight path and follow the lifestyle of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, and inculcate in our lives the lifestyle of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Let his goal be our goal. Let his mission be our mission. Let his vision be our vision. Let his aspiration be our aspiration. Let his goal be our goal. Let his example be our example. So this was in brief a short message, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he give us the best in this world and the best in the hereafter, and save us from the punishment of the hellfire. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khairan.